अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आल सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। करोड़ों दुरूद व सलाम बल्कि अल्लाह तादाद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, एक बार फिर हम आपको सवात की खूबसूरत वादी अतरोड़ और अतरोड़ से बडगोई और बडगोई से फिर कुमराट, यानी कि दो खूबसूरत वादियों का जो मिलाप हुआ उसके बारे में हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने आपको दिखाया था अनवर भाई जब टूरिस्ट के साथ बडगोई टॉप, अतरोड़ वैली से बडगोई टॉप और फिर थल पहुँचे थे। तो ये थल के बाकी जो वीडियो है, वहाँ के रास्ते के जो मनाज़र हैं, ये सारे मनाज़र हम आपके सामने आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और आपकी मोहब्बतों का सिलसिला जारी और सारी है। आपकी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा है, मैं आपकी मोहब्बतों का कर्ज उतार नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपसे जो हम डिमांड करते हैं वो यही होती है कि आप यूट्यूब के ऊपर हमें सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या एडवांटेज होगा, दोनों को होगा, आपको भी होगा और मुझे भी होगा। मुझे ये होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरी जो वीडियो की थ्रो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी, और आपको ये होगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे और घंटी दबाकर जब आप हमारे साथ रब्ता इस्तवार कर लेंगे ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके, तो फिर हमारा और आपका रब्ता बरकरार रहेगा और हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहेगा। और फिर जब आप इन इलाकों की जानिब जाएंगे तो भी फ़ायदा है कि यहाँ की मालूमात मिलेंगी, और अगर नहीं जा पाते तो कम से कम इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने का आपको मौका मिल जाएगा। हाँ, ये मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि चूँकि हमारा स्टाइल इस किस्म का है, हमारा कंटेंट इस किस्म का है कि हमें वीडियो मौसूल होती हैं व्हाट्सएप के थ्रू। वहाँ पे इंटरनेट इतना तगड़ा नहीं है कि ड्राफ्ट के ज़रिए या दीगर किसी मैसेज के ज़रिए हम ओरिजिनल वीडियो मंगवाएं, तो फिर वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की पसंदगी मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। कोशिश होती है कि जब मैं खुद जाऊँ तो फिर जेन्युइन वीडियो और जेन्युइन क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। इंशाल्लाह ज़रूर इस साल मेरा पूरा प्रोग्राम है कि हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बाबूसा टॉप और आगे उनजाकल के तक भी, और इसी तरह हम कुमराट वैली और ये सारी जगह पे मैं ख़ुद भी कैप्चर करूँगा, जाऊँगा और आप लोगों को तमाम तर मालूमात फराहम करेंगे। आज की वीडियो में अनवर भाई की एक खूबसूरत काविश है, इसको हम इस्लाम पेश करते हैं। अनवर भाई कौन है ये थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा। अनवर भाई एक स्कूल टीचर हैं और साथ एक ज़बरदस्त किस्म के टूर गाइड हैं, जो कि आपको इन इलाकों के ऐसी सैर कराते हैं कि जिससे आपके कम वक्त में आप ज़्यादा इलाकों तक घूम फिर सकते हैं और आपका वक्त ज़ाया नहीं होता है। वो इन इलाकों और इन रास्तों से वाकिफ़ हैं और इन इलाकों की खूबसूरती के साथ साथ इनकी तारीख़ से भी वाकिफ़ हैं। और पढ़े लिखे होने बंदे का ये फ़ायदा होता है कि वो आपके साथ एडजस्ट कर जाता है, और किसी किस्म की आज दिन तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। और उम्मीद है कि अगर आप भी इनके साथ सफ़र करते हैं और आप इनके साथ टूर अरेंज करवाते हैं तो ये आपको ना सिर्फ मैंगोरा से बल्कि जहाँ से आप कहेंगे वहाँ से आके गाड़ी की सहूलत भी फराहम करते हैं, बल्कि आपको होटल्स को लगा भी अरेंज करके देते हैं। और जितने मुकामात इन इलाकों, इन वादियों के छुपे मुकामात हैं, वहाँ तक ये आपको सैर भी कराते हैं। ये तो अनवर भाई का इंट्रोडक्शन था। दूसरा जनाब, आप सब लोगों का शुक्रिया। आज ये तीसरी वीडियो जिसमें मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि हमने 50,000 सब्सक्राइबर का हदफ हासिल कर लिया है, और आप सब की मेहरबानी, और मैं स्पेशली मेरी जो वो टीम है मुझे कभी नहीं भूलती है, जो शुरू दिन से आज दिन तक मेरे साथ है, और उनका भी मैं ज़िक्र आज की अपनी इस वीडियो में लाजमी करूँगा। उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस सफ़र में वो मेरे साथ रहे और हमेशा मेरी इस्लाह भी की, मुझे अपने कीमती ख्यालात से भी नवाजा, और यूँ हमारा सफ़र बड़ा ही शानदार चलता रहा। उनकी राह की रोशनी में हमने अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश भी की और ये सफ़र चलता रहा। इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, इसमें नासिर ख्वाजा साहब का नाम सर फहरिस्त है कि वो आज इन तक हर मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं और मेरी हौसला अफजाई फरमाते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे और हैं, रज़ा अली साहब हैं, बिलाल रज़ा हैं, उसके अलावा ट्रैवल विद अनीफ़ शुरू दिन से, और मेरे काफ़ी सारी चीज़ों के साथ और भी मेरी जो टेक्निकल चीज़ें हैं यूट्यूब के हवाले से उनको भी संवारने में उनका बड़ा किरदार है। शहजाद बूबी साहब बड़े अरसे से मेरे साथ हैं, मुस्तफ़ा भट्टी साहब ये भी, इनका भी मेरा बड़ा तवील साथ है। कैसर मंजूर नारंग साहब ये भी मेरे तकरीबन हर वीडियो पे कमेंट करके अपनी जो है वो मुझे क्या कहते हैं बगअप करते रहते हैं, और मैं फिर अपना सफ़र मैंने जारी है। इसी तरह फरहान तालपुर साहब हैं और समीना मुबशर साहबा मेरी सारी वीडियो देखती हैं। दीगर काफ़ी सारे दोस्त अहबाब हैं जो मेरे साथ वाबस्ता हैं और लगातार मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं और मुझे साथ लेके चलते रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नाम का एक चैनल है,
خان ولاگ ہیں، کافی سارے نئے اور پرانے لوگ جڑتے رہتے ہیں، جیسے میرے فاطمہ بہن ہیں، انہیں میں نہیں بھول سکتا ہوں، اور شاہ صاحب علیز بھائی، محمد عزیز صاحب، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو میرے یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ میرا گھر ہے اور میرے گھر کے افراد ہیں، اور انہوں نے مجھے بڑا ساتھ دیا ہے۔ ایر قریشی صاحب ہیں، اور طلعت راٹھور صاحب ہیں، خرم صاحب ہیں، شفیق احمد صاحب، بہت 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 سر آپ کا تو بڑا ایک طویل ساتھ ہے، سلیم پرویز ولاگ والے آپ کا بھی جی، سید عقیل شاہ صاحب، شاہ جی آپ کی تو کیا بات ہے، شبنا خان صاحبہ آپ بھی، اور علیز میمن ولاگ، یہ بھی لگاتار ہمیں جن سے وہ رابطہ کرتے ہیں، اور عمیر نیازی صاحب ہیں، اس کے علاوہ طوبہ کچن ہے، کافی سارے ایسے لوگ جن کے کسی کا اگر نام نہ لے سکوں تو میں معذرت کروں گا، کیونکہ یہ لیٹسٹ جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں میرے سامنے وہ چاہ رہے ہیں میں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں اس میں سب سے جو پرانے میرے کمنٹس کرنے والے ہیں انہیں بھی کروں گا۔ اس میں ناصر وحید صاحب ہیں، ناصر صاحب ہیں، فاروق تتاری صاحب ہیں، فاروق ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور کن کن کا میں نام لوں، یعنی کہ میں آپ سب لوگوں کی محبتوں کا مقروض ہوں۔ عبداللہ ملک صاحب ہیں، اس کے علاوہ علی بلال آفیشیل ہیں، اور شانی صدیقی صاحب ہیں، اورین ہیں، اس کے علاوہ افضال احمد صاحب ہیں، اور واکنگ بائی لوکیشن ہیں، اور اس کے علاوہ سفاری بابا پی کے ہیں، سید قاسم بخاری صاحب ہیں، اور مین گل کوہاٹی صاحب ہیں، امزکا اللہ اوان ہیں، اور نفیس خان ولاگ والے ہیں، یعنی کہ کافی سارے ایسے لوگ جن کے میں ابھی اسکرال کر رہا ہوں تو کوئی جو لیٹسٹ مجھے کمنٹ آ رہے ہیں میں سارے ان کے بارے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اور میرے پاس ٹائم کم ہے، اور میں نے مزید اس ویڈیو کے بارے میں ہی بتانا، لوگ کہیں گے جی تسی خالی یہ گل کر کے تو جان چھڑا کے دی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو بھی بھولنا نہیں چاہتا ہوں۔ خیر، طاہر خان صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست ہیں جو ہمارے ساتھ وابستہ رہے ہیں ان سب کا شکریہ جی۔ اسی پہ اگر انفو ورلڈ ملتان والوں کو میں بھول جاؤں تو یہ زیادتی ہوگی، انہیں بھی میں نہیں بول سکتا۔ یونیک اینڈ کیوٹ ٹی وی والے ہیں، اپنی عوام ہیں، اور دلدار شاہ صاحب ہیں، اور سید قاسم بخاری صاحب ہیں، اس کے علاوہ فانی، جاوید ملک، محمد رضا، ملک آصف، اور یہ سب آپ ایسے لوگ ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ میری خوشیوں میں شریک رہا۔ میرے ساتھ وسیم صاحب ہیں کویت سے، عابد علی صاحب ہیں، بہت شکریہ، آپ میرے لوکل پنڈی کے بھی سارے پسند کرتے ہیں، یاد بابا ہیں، اور اس کے علاوہ راشد ممتاز صاحب، آپ بھی ریگولر میری ویڈیو دیکھتے ہیں، انتخاب عالم صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھیں کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب تو ایک لمبی تعداد ہے، لمبی فہرست ہے، لیکن یہ یقیناً یاد رکھیے گا کہ میرے لیے وہ لوگ بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، جو شروع دن سے میرے ساتھ رہے، میری ہر ویڈیو پہ کمنٹ کیا، میری ویڈیوز پوری دیکھی، چاہے میری ویڈیو بری تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری ویڈیوز کو اپریشیٹ کیا، اور کچھ لوگ میرے اعتراض کرنے والے تھے انہیں بھی میں نہیں بھولوں گا۔ چودھری اقبال ولاگ والے ہمیشہ جو ہے نا وہ کنٹروورشل کمنٹ کرتے رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی بھی مہربانی، آپ بھی مجھے نہیں بھولیں گے۔ فیشن لائف ود مسز عدیل ہے، یہ بھی ہیں، ذیشان سرفراز صاحب ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ میرے لیے انتہائی محترم و قابل صد احترام ہیں۔ چلیں جی، اب آخری جو چند منٹ رہ گئے ہیں وہ اس علاقے کے بارے میں بتاتا چلوں۔ انتہائی خوبصورت پاکستان کا جنت نظیر علاقہ، اور اس کی انفارمیشن پچھلی بٹگوئی پاس والے ٹاپ والے میں ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ یہ کیا تھا اور کہاں سے آیا اور کس طرح یہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے اپر دیر کمراٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو باب کمراٹ سے اندر داخل ہو کے تھل بازار میں داخل ہوں گے، اور تھل بازار سے پھر آگے کمراٹ، اور کمراٹ سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آپ اتروڑ ویلی جا سکتے ہیں، اور اتروڑ ویلی سے آپ کلام جا پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں کی خوبصورت وادی کے نظارے آپ دیکھ پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس سائڈ سے آئیں تو کلام سے آپ اتروڑ جائیں گے، اور اتروڑ سے پھر اس کمراٹ ویلی میں آپ آ سکتے ہیں۔ یہاں اس لوگوں کو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں جی ناران اچھا ہے یا ادھر اچھا ہے، تو بڑا سمپل سا سوال ہے۔ دیکھیں کلام اور ناران میں بڑا ڈفرینس ہے۔ کلام میں ٹمپریچر اس وقت 20 کے قریب ہو جاتا ہے دن کو، لیکن ناران میں ابھی بھی 10 سے 15 تک ٹمپریچر جاتا ہے۔ اگر آپ نے ٹھنڈ دیکھنی ہے، گلیشیئر دیکھنے ہیں، اور ایکسیسیبل جگہ پہ دیکھنے ہیں، یعنی کہ اپنی گاڑی میں ہی آپ ناران روڈ پہ نکل جائیں آگے باؤزر ٹاپ کی جانب، تو جا بجا آپ کو گلیشیئر نظر آئیں گے اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو آپ پھر ضرور ناران ویلی کا ہی رخ اختیار کریں۔ لیکن آپ نے یہ اس طرح کی نیچرل بیوٹی دیکھنی ہے، نیچرل آپ نے علاقے دیکھنے ہیں جہاں پر بہتا دریا آپ کے ساتھ کیمپنگ ہو، یعنی کہ ایڈونچر ہو، پرخطر راستے ہوں، یعنی کہ ایک دم سے چڑھائیاں ہوں، کھڈے ہوں، پتھر ہوں، جیپ ہو، اور آپ کا دل نکال دینے والی جناب آپ کے پاس جو ٹریولنگ ہو، اور اس کے بعد پھر یہ خوبصورت وادی آپ کو نظر آئے، اتنا ایڈونچر قسم کا اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان علاقوں کا رخ اختیار کریں۔
ایک اور فرق بھی پڑا ہے، ناران میں آپ جائیں گے، آپ 2 دن بہت ہیں آپ کے لیے، 3 دن بہت ہیں میکسیمم، آپ سارے لگے، لیکن ان علاقوں میں آنے کے لیے دیکھیں آپ کلام پہنچتے ہیں، کلام سے اتروڑ جاتے ہیں، اتروڑ سے پھر آپ بڑگوئی پاس سے جاتے ہوئے کمراٹ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، تو آپ کو کم از کم 7 سے 8 دن کا ٹور ہونا چاہیے تاکہ آپ ان علاقوں کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں۔ ناموں کی لمبی فہرست ہے کہ جو ان علاقوں کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، جس میں اگر آپ صرف کمراٹ کی بات کر لیں تو تھل بازار سے ہوتے ہوئے پھر آپ چشمہ، کالا چشمہ، آپ جو اس کے جہاز بانڈا، آپ آگے اور بھی کافی سارے بانڈے ہیں، اسی طرح بانڈے علاقے کے نام ہیں وہاں پہ، اسی طرح خوبصورت وادیاں ہیں، اس کے علاوہ لدھو فارسٹ آ جاتا ہے اتروڑ ویلی میں، کنڈول جھیل آ جاتی ہے، اس کے علاوہ کھڑکھڑی جھیل آ جاتی ہے، گجر گبرال آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ پورے علاقے ایسے ہیں کہ ہر علاقے میں آپ کا دل کرے گا کہ آج ہم یہاں قیام کر لیں، اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں کے کینوس سے اپنے دماغ کے کینوس پہ منتقل کر لیں تاکہ تادیر یہ جو خوبصورت نظارے ہیں یہ آپ کے دماغ میں نقش رہیں۔ اور یہاں پر آنے کے بعد جو یہاں کی جو یہاں کا سکون ہے، اصل چیز تو یہاں کا سکون ہے، اصل چیز تو یہاں کی جو لائف ہے، زندگی ہے، اس کو اپنے ذہن کے کانوس پہ آپ شفٹ کرنا چاہیں گے کہ جب ہم اتنی بھرپور زندگی سے، مشینی زندگی سے، تلخ حقائق سے، لڑائی جھگڑے سے بھرپور زندگی جو کہ ہمارے ہر کلچر ہے، ہمارے ہر خاندان کی یہ سٹوری ہیں، تو بندہ پریشانیاں تنگیوں سے دور آ کے جب ان علاقوں میں آتا ہے تو پھر رب کی یہ خوبصورت تخلیق کی ہوئی چیز میں دیکھ کر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ پاک پھر اس انسان کو سکون عطا فرماتا ہے۔ تو ان علاقوں کا سکون پھر اپنے ذہن کے کینوس میں پکا رکھنے کے لیے پھر آپ کو چاہیے کہ ان علاقوں میں پھر قیام کرتے ہوئے جائیں۔ مثلاً آپ کیمپنگ بھی کریں، آپ ہوٹلوں میں بھی رہیں، جیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ان کو انجوائے کریں۔ تو یہ تو ایک کہانی ہے جی کہ یہ جتنا علاقہ ہے، یہ اس علاقے میں پھر ریپیٹ کروں گا انور بھائی کا کہ جو کہ اس علاقے کو ایکسپلور کرنے میں بہت ساری اپنی بڑی کاوش کر رہے ہیں اور یہاں پر اس علاقے میں لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر بھی برف موجود ہے، نظر آ رہی ہے، آپ کہیں گے جی ملک صاحب کہتے ہیں جی برف تکڑی ہے تو ناران جاؤ، جی بالکل یہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں پھر اس تک پہنچنے تک بھی تو آپ کو جی جگرا چاہیے نا جی، وہاں پر آپ کلام سے پھر آپ کو 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے ان علاقوں تک پہنچنے کے لیے۔ کلام میں تو برف کوئی نہیں ہے، گلیشیئر کوئی نہیں ہے، ماڈرن لیک بھی میں تھوڑے بہت جو گلیشیئر تھے وہ بھی مک آ جائیں گے اگلے چند دنوں میں، اور اسی طرح آگے اوشو فارسٹ بھی بالکل ایسے ہی ہے، بلو واٹر بھی ویسا ہی ہے، کوئی کسی قسم کی آپ کو گلیشیئر نہیں۔ ہاں، یہ گلیشیئر جو نظر آئیں گے یہ آپ کو آگے نظر آئیں گے، بٹ کوئی ٹاپ پہ نظر آئیں گے، اور اس کے ملکہ علاقوں میں جیسا کہ آپ کو اس وقت سین پہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے تو پھر آپ کو کافی ٹائم چاہیے۔ اس کے بدلے میں ناران کاغان کے بات اگر کی جائے تو وہاں پر تو آپ کو گلیشیئر نزدیک مل جاتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا۔ موسم کی بات کریں، آنے والے دنوں میں ان علاقوں میں بارشیں ہیں جی، بڑا خوبصورت موسم ہونے والا ہے، اور بارش جب ہلکی ہلکی ہو رہی ہو اور یہ سامنے ہو مناظر تو پھر ان مناظر کا لطف 2 بالا نہیں 4 بالا ہو جاتا ہے، اور پھر ان علاقوں کی خوبصورتی بہت بڑھ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد شیئر کی آپشن ہے، وہاں سے آپ فیس بک، واٹس ایپ پر شیئر بھی کریں۔